پہلے ہم نے بیان کیے ہیں میاں بیوی کے باہمی یعنی مشترکہ حقوق و فرائض۔ اب ہم بیان کریں گے بیوی کے کیا حقوق ہیں اور خامد کے فرائض کیا ہیں۔ تو بیوی کا سب سے پہلے حق یہ ہے کہ نان و نفقہ یعنی رہائش اور کھانا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت یعنی نان و نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے اخراجات، لباس اور مکان کا بندوبست کرے۔ یہ بیوی کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ادائیگی مہر، یعنی جب شادی ہونے لگے، نکاح ہونے لگے تو اس ٹائم میں مہر ادا کیا جاتا ہے، اس کا دینا ضروری ہے۔ مہر وہ رقم ہوتی ہے جو خامد نکاح کے وقت زوجیت کے بدلے میں دیتا ہے، یہ دینا واجب ہے، اور اس کے بغیر اگر وہ نکاح کرے گا تو نکاح ہو جائے گا، لیکن اس کے سر کے اوپر اس کی قیمت ہمیشہ باقی رہے گی جب تک کہ اس کی بیوی اس کو معاف نہ کر دے۔ معاف کرنے کا یہ ہے کہ وہ اس کو اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑائے، بعد میں اس کو دے دے، تو اس طرح ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے بیٹھے بیٹھے کہہ دے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اس نے کہا جی میں نے معاف کیا، یوں معاف نہیں ہوں گے، بلکہ یہ حق مہر دینا پڑے گا۔ تیسرا بیوی کا حق یہ ہے کہ حسن سلوک۔ خامد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور کسی قسم کی اس کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرے، کیونکہ جامع ترمذی باب فضل ازواج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ لہذا حسن سلوک کرنا یہ بیوی کا حق ہے اور خامد کا فرض ہے۔ نمبر 4، حق وراثت۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ وراثت کے احکامات کو بیان کیا ہے، وہاں پہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ بیوی کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تو کل مال میں سے چوتھا حصہ دیا جائے گا، اور اگر اولاد ہو تو پھر بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک سے زائد بیوی ہوں تو یہ جو چوتھا ہے یا 8واں حصہ ہے یہ ان کے اندر برابر میں تقسیم کیا جائے گا۔ 5واں بیوی کا حق ہے الفت و محبت، یعنی بیگم سے الفت کی جائے، محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو الفت و محبت کا تعلق قرار دیا ہے، جس طرح کہ سورہ الروم کی آیت نمبر 21 میں ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور آپس میں الفت و محبت کو پیدا کیا، تو لہذا آپس میں الفت و محبت ہونے چاہیے۔ نمبر 6، خلا۔ یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ اگر خامد ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، تو بیگم کا یہ رائٹ ہے کہ وہ شرعی عدالت سے رابطہ کر کے خلا لے سکتی ہے۔ خلا لینے کا طریقہ وہ شرعی طریقے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ 7واں حق یہ ہے بیوی کا کہ بیوی کو ضروری جتنے بھی دین کے احکامات ہیں وہ سکھلائے جائیں، یا ایسی مجلسوں میں بھیجا جائے، ایسے مدرسوں میں بھیجا جائے، ایسی خواتین کے پاس بھیجا جائے جو ان کو سکھلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کے آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو لہذا دینی تعلیم ان کو دلائی جائے، یہ ان کا حق ہے اور بیوی خامد کا یہ فرض ہے۔ 8واں حق یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات و آداب پر عمل پیرا ہونے کا اسے پابند بنائے، کیونکہ یہ جو مرد ہے یہ ذمہ دار ہے، اس سے کل پوچھا جائے گا
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الرجل راعٍ فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، یہ جو مرد ہے یہ اپنے گھر کا جتنا سربراہ ہے اور کل قیامت والے دن اس سے اس سربراہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لہذا یہ اپنی بیگم کو سب سے پہلے تو پردہ کروائے، کیونکہ کیا یہ قرآن کا حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی اعلان فرما دیجئے کہ اے آپ علیہ السلام کی بیگمات، بیٹیاں اور جو عام مسلمان عورتیں ہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے باہر نکلا کرے تو اپنے اوپر چادر اوڑھ لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ تو پردہ کرنا بھی یہ خاوند کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بیگم کو پردہ کروائے۔ اس کے ساتھ جہاں پہ مرد ہوں وہاں پہ بیگم کو نہ جانے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں اختلاط کرنا، یعنی اگر مرد ہیں وہاں بیگم کو نہ بھیجا جائے، یہ ضروری ہے، فرض ہے خاوند کے اوپر۔ اس کے ساتھ خاوند اپنی بھی حفاظت کرے گا اور ساتھ میں بیگم کی بھی حفاظت کرے گا، اور خود بھی گناہ سے بچے گا اور بیگم کو بھی گناہ سے بچائے گا۔ نامی چیز یہ ہے کہ اگر بیوی وہ ایسا ناشائستہ حرکت کرتی ہے، برا فعل کرتی ہے، برا کام کرتی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے بستر کو الگ کر دیا جائے۔ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو بہتر ہے، نہیں تو اس کو ہلکا پھلکا اس کی پٹائی کی جائے، لیکن پٹائی واضح اور ظاہر نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم ناشائستہ حرکتوں کو دیکھتے ہی طلاق دے دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ پہلے بستر کو الگ کیا جائے، پھر ہلکا اس کو مارا جائے۔ مارنا بھی ایسا ہے، زیادہ نہیں جس طرح کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ تیسرا درجہ ہے طلاق کا، لیکن ہم تیسرے کو پہلے پہ لے آئے ہیں، یہ غلط ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی وہ ایک سے زائد بیوی ہیں تو پھر ان کے درمیان مساوات یعنی برابری کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی سے شادی کرو، 2 3 4 سے نہ کرو۔ تو لہذا مساوات یہ خاوند کا فرض ہے اور بیوی کے حقوق میں ہے۔ آخری بات یہ ہے بیوی کے حقوق اور خاوند کے فرائض میں کہ ایک راز ظاہر نہ کریں، کیونکہ صحیح مسلم کتاب النکاح کے دروائے موجود ہے، کل قیامت والے دن جو ایک دوسرے کے راز ظاہر کریں گے، یہ قیامت والے دن سب سے بدترین قسم کا انسان ہوگا کہ جو اپنے خاوند کے جو راز ہے اس کو ظاہر کرتی ہے، اور جو خاوند بیوی کے راز کو ظاہر کرتا ہے، یہ ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔